ہم جب بھی کسی چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل مانگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عدم جواز کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. تو یہ اصول کہاں سے ثابت ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو نفع اٹھانا اسی وقت ہمارے لیے درست ہوگا کہ جب وہ چیز جائز ہو. تو گویا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہمارے لیے جو بھی چیزیں زمین میں اتاری گئی ہیں، جو تخلیق کی گئی ہیں، وہ ہمارے نفع کے لیے حلال ہیں. صحیح. دوسرا ایک اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گھی اور پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، حرام وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے. اور پھر جو ان دونوں کے درمیان ہے وما سقط عنہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرما لیا، تو یہ ان چیزوں میں ہے جن سے درگزر کر دیا گیا، یعنی پھر ان کا استعمال جائز ہے. صحیح. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال بھی کتاب میں ہے، حرام بھی کتاب میں ہے، اور جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے معاف ہے، یعنی تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. واہ واہ واہ. اسی طرح قرآن کا اسلوب دیکھیں نا، تو قرآن نے محرمات کا بیان فرمایا، یعنی حرام عورتیں کون ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں حرام ہیں، یعنی خالہ بہنیں یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، ما وراء ذالکم، یہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یہاں پر ایک اور چیز بس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے دور میں شراب کو حرام کیا گیا تو پہلے چونکہ اس کی ممانعت نہیں تھی، تو جنہوں نے اس سے پہلے پی تو بعض جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو جب تک احکام کا نزول نہ ہو، جب تک کسی چیز کو منع نہ کیا جائے، کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور جو قرآن اور حدیث میں حرام ہے بس وہی حرام ہے، اپنی مرضی سے ہم کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے.